حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے لشکر کے ساتھ خیبر کے مقام پر موجود ہیں. میں نے بات کی ہے خاتمے کی، اور اسی کا ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں. ایک شخص پہلی بار بھی بکریاں چرا رہا ہے. پھٹے پرانے کپڑے، ظاہر ہے چرواہے کی ظاہری کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ جسم سے بکریوں کی بو آ رہی ہے، اور پھٹے پرانے کپڑے ہیں، کالا سیاہ رنگ ہے، افشا کہنے والا. اس نے لکھا لشکر ٹھہرا ہوا ہے، پڑاؤ ڈالا ہوا ہے. سوچتا رہا کہ معلوم نہیں یہ لوگ کون ہیں اور کیوں آئے ہیں. چلو بھائی چلتے ہیں، جا کے پوچھتے ہیں کیا ماجرا ہے. صحابہ کے لشکر میں پہنچا، پوچھنے لگا تمہارا سردار کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ خیمہ ہے، اس خیمے میں ہمارے سردار ہیں، ہمارے بڑے ہیں. اس نے خیمے کی طرف نظر دوڑائی، اسے یقین نہیں آ رہا یہ جس سے پھوڑی بنتی ہے، پرانے پھوڑ کیا کہتے ہیں اسے؟ کھجور کی چال، اس سے پھوڑ، کھجور کی چھال سے بنا ہوا ایک خیمہ ہے. لوگوں نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ وہاں ہمارے سردار سے یقین نہیں آ رہا تھا، سردار سپہ سالار قوم کا بڑا اس خیمے میں. خیر دو مغرور کی کیفیت میں چلا گیا، خیمے کو پہنچا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، نورانی چہرہ دیکھا، سمجھ گیا کہ یہی سردار ہیں. کہنے لگا آپ کیوں آئے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے آئے ہیں. جہاد کے یہ اغراض و مقاصد ہیں، یہ فوائد ہیں. اچھا اگر آپ کی دعوت کیا ہے، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، آپ کا مدعا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ہماری دعوت، ہمارا دعویٰ، ہمارا بیانیہ، ہمارا نظریہ، ہماری سوچ، ہمارا عقیدہ اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ صمد، اللہ بے نیاز، اولاد نہیں، لم یولد، وہ خود کسی کی اولاد نہیں، ولم یکن له کفوا احد، اس جیسا اس پوری کائنات میں بولیے اور بھی نہیں. یہ ہمارا دعویٰ ہے،
یہ ہمارا نظریہ ہے، یہ ہماری سوچ ہے۔ اس نے کہا اگر میں آپ کی بات مان جاؤں، قبول کر لوں تو آپ نے فرمایا پھر تمہیں ہم اپنے سینے سے لگائیں گے، پھر تمہیں ہم اپنے سینے سے لگائیں گے۔ وہ غریب آدمی تھا، اس نے کہا اچھا جی آپ مجھے کیسے سینے سے لگائیں گے؟ میرا لباس پھٹا پرانا، جسم سے بو آ رہی ہے، میں تو غریب آدمی ہوں، میں تو غریب آدمی ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ تیری اس غربت کو بھی دور کرے گا، اللہ تعالیٰ تیرے اس بدبودار جسم کو خوشبودار جسم میں تبدیل کر دے گا۔ اچھا جی اگر میں جہاد کرتا ہوں، جو آپ کہہ رہے ہیں، اگر میں جہاد کرتا ہوں، اب جہاد میں جانے کے بعد انسان کی دو ہی صورتیں رہتی ہیں، دو ہی تو ٹھکانے ہیں آزاد منش انسانوں کے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دو ہی تو ٹھکانے ہیں آزاد منش انسانوں کے، یا تخت جگائے آزادی یا تخت مقام آزادی، دو ہی تو صورتیں ہیں، یا میں مر جاؤں گا یا میں زندہ واپس آ جاؤں گا۔ اگر زندہ واپس آ گیا پھر تو بات الگ ہے، آپ کے سامنے آ کے بیٹھ جاؤں گا، اور اگر مر گیا تو میرے ساتھ کیا ہوگا؟ میرے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے جنت الفردوس ملے گی، تجھے جنت الفردوس ملے گی۔ نمبر 2 اللہ کے اس کالے رنگ کو تجلیات میں تبدیل فرما دے گا، نورانی جسم میں تبدیل فرما دے گا، تیرے اس کالے چہرے پر تابانی ہی تابانی نظر آئے گی، اور اللہ تعالیٰ تجھے اس پھٹے لباس کے بدلے، اس پرانے لباس کے بدلے جنت کا لباس پہنا دے گا۔ اچھا جی مجھے اس بات کی کوئی گارنٹی دے دے کہ واقعی یہ ہوگا، کہ آپ مجھے اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں تجھے اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں، اگر تو زندہ واپس آئے، اور میرے صحابہ کے بارے میں اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی تو اللہ سے راضی، اللہ ان کو پسند آ گیا تو اللہ کو پسند آ گئے۔ اور اگر تو شہید ہو گیا تو یہ جو باتیں میں نے ابھی کی ہیں یہ میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں یہ تجھے حاصل ہو جائیں گی، تو ان کا مستحق رہ جائے گا۔ اچھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میدان جہاد کی طرف جانے لگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک منٹ صبر کر، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا خاصہ یہ ہے کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ ابھی واپس جا، جس یہودی کی سوچیے آپ عجیب بات ہے، انہی یہودیوں سے جنگ ہو رہی ہے، ابھی آج یا کل صبح یا شام کسی بھی وقت انہی یہودیوں سے جنگ ہو رہی ہے، اور وہ چرواہا بھی انہی یہودیوں کی بکری چرا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا ابھی جائے پہلے تو جا کے ان بکریوں کو ان کے مالکوں کے حوالے کر کے آ، اسلام کسی کو خیانت کی اجازت نہیں دیتا۔ بکریاں واپس کر کے آیا، جنگ ہو گئی، وہ بھی جنگ میں شامل ہوا، جب جنگ ختم ہو گئی، جنگ ختم ہو گئی، نبی علیہ السلام اپنے ساتھیوں کا، اپنے صحابہ کا، میدان جنگ کا، اپنے لشکر کا جائزہ لینے کے لیے میدان میں چکر لگا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، چکر لگا رہے ہیں، اچانک یہ دیکھا کچھ لوگ جمع ہیں کسی چیز کے ارد گرد۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا ہے؟ صحابہ ہٹ کے اور فرمایا یا رسول اللہ کوئی بندہ میدان جنگ میں مر گیا ہے، ہم میں سے کوئی اسے نہیں جانتا، کوئی غریب ہے، کوئی پردیسی نظر آ رہا ہے، ہم میں سے کوئی اسے نہیں جانتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے دکھاؤ،
ایک قتل وہی چل رہا شہید پڑا تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی ان آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں فرشتے اس کو جنت کے حوض کوثر سے غسل دے رہے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے اس کے اس پرانے اور پھٹے لباس کو جنت کے لباس سے تبدیل کر دیا اور میں دیکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے اس کے سیاہ جسم کو رعنائیوں میں اور قربانیوں میں تبدیل فرما دیا اور فرمایا دیکھو میرے صحابہ دیکھو یہ وہ شخص ہے اللہ کے سامنے ایک سجدہ بھی نہیں کیا ایک نماز بھی نہیں پڑھی حج کا موقع نہیں تھا حج بھی نہیں کیا رمضان کا سیزن نہیں تھا روزہ ایک بھی نہیں رکھا کوئی عبادت نہیں کی کوئی عبادت بھی نہیں کی یہ وہ واحد اللہ کا بندہ ہے ابھی تک جس نے ایک سجدہ بھی بجا نہیں لایا اللہ نے اس کی آخرت کا کیسا بندوبست کر دیا کہ موت تو آنی ہی تھی جیسے ہی مرا اسی کے ساتھ ہی جنت میں پہنچ گیا. میرے بھائیو کبھی کسی کو حقارت کی نظر سے بات نہیں کرو گناہ سے نفرت کرو فلاں گناہگار ہے گناہ سے نفرت